اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے علم الصرف کا دوسرا سبق لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو علم الصرف کے دوسرے سبق میں ہم ابتدا لفظ سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف جانیں گے۔ لفظ کی تعریف ما یتلفظ بہ انسان، انسان جس کے ساتھ تلفظ کرتا ہے، یعنی انسان جو کچھ اپنے منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ جو بھی انسان منہ سے لفظ نکالتا ہے، جو چیز بولتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ مہمل۔ لفظ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ جیسے اس کی مثال آ گئی کتاب، قلم وغیرہ ذالک۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس کتاب ہے تو اس کا نام کتاب ہے۔ اب پتہ ہے کہ ایک بامعنی چیز کا نام کتاب ہے۔ اور دوسرا مہمل، مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے کہ شتاب، شلم وغیرہ ذالک۔ تو اب قلم کا معنی تو ہے، کتاب کا معنی تو ہے، لیکن شتاب یا شلم کا کوئی معنی نہیں ہے، تو لہذا بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مہمل کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کو لفظ موضوع، بے معنی لفظ کو لفظ مہمل۔ با معنی لفظ یعنی لفظ موضوع کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ کلمہ کی تعریف بھی وہی ہے جو موضوع لفظ کی ہے، یعنی با معنی لفظ کو، معنی دار لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمہ کی یہاں سے تقسیم شروع ہوتی ہے۔ کلمہ کی پہلی تقسیم کی جاتی ہے، کئی اعتبارات سے اس کی ویسے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو پہلی تقسیم کلمہ کی مفرد اور مرکب کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ مفرد اور مرکب کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد وہ لفظ جو ایک ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کی مثال جیسے کہ کتاب، قلم وغیرہ ذالک۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے مرکب، دوسری قسم کلمہ کی۔ مرکب وہ کلمہ ہے جو ایک سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنا ہو اور ایک سے زیادہ معنوں پر دلالت کرے۔ اس کی مثال جیسے کہ کتاب اللہ، کتاب طہارتی، ریاض الصالحین، کتاب موسیٰ وغیرہ ذالک۔ اور اس کے بعد کلمہ کی دوسری تقسیم شروع ہوتی ہے۔ کلمہ کی دوسری تقسیم زمانہ اور معنی مستقل ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف جانتے ہیں، پھر اس کے بعد تعریفوں کے بعد ہم ان کی وجہ اثر جانیں گے کہ یعنی کہ ان کو کلمہ کو تین ہی قسموں میں تقسیم کریں گے، تین قسمیں کیوں بنائی گئی ہیں۔ تین سے زائد بھی بنا سکتے تھے، تین سے کم بھی بنا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے کیوں کیا، تین ہی قسمیں کیوں بنائی؟ اس پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، ایک سوال اور اس کا پھر جواب بیان کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ زمانے کی اور معنی مستقل ہونے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے اور معنی مستقل ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک آتی ہے اسم۔ سب سے پہلی قسم اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت بھی کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، تو یہ ہے اسم۔ اس کی مثال جیسے کہ لفظ اللہ، اسی طرح کتاب۔ اب کتاب یہ مستقل معنی پر دلالت لفظ یہ تو کر تو رہا ہے، لیکن اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح دوسری قسم ہے کلمہ کی فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت بھی کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ اس کی مثال جیسے کہ ضرب، یضرب، اکرم، یکرم وغیرہ ذالک۔ کوئی بھی فعل آپ لے سکتے ہیں، تو جو بھی فعل ہوگا اس میں یہ دو چیزیں ضرور پائی جائیں گی، یعنی وہ مستقل معنی پر بھی دلالت کرے گا اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت بھی نہ کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں ہم من، الی، فی وغیرہ ذالک۔
تو یہ نہ ہی مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک تمہیدی باتیں جو ہیں آپ کو یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں فائدے کے طور پر، یعنی کہ 3 فائدے ہیں یہاں پر۔ فائدہ نمبر 1، زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، یہاں پر ہم نے لفظ استعمال کیا مستقل۔ لفظ مستقل جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، ایسے کلمہ کو مستقل کہتے ہیں، اور جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو اسے غیر مستقل کہتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا فائدہ مکمل ہوا۔ تیسرا فائدہ، اسم، فعل اور حرف کو صرفی حضرات 6 اقسام بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کلمہ کو 3 ہی قسموں میں کیوں بند کیا ہے؟ یعنی کلمہ کی 3 ہی قسمیں کیوں بنائی ہیں؟ اس سے کم بھی بنا سکتے تھے، اس سے زیادہ بھی بنا سکتے تھے، صرف 3 ہی کیوں بنائی ہیں؟ تو اب یہاں پر اس سوال کا جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب 2 طریقے سے دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں مستقل معنی پر دلالت بھی کرتا ہوگا اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا کہ نہیں۔ اگر وہ مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے تو یہ فعل بنتا ہے، اور اگر وہ مستقل معنی پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو یہ اسم بنتا ہے۔ اور اگر اس میں یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، نہ فعل زمانہ پایا جائے نہ ہی اس میں مستقل معنی پایا جائے تو وہ حرف بنتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے کلمہ کی 3 ہی قسمیں بن سکتی تھی تو انہوں نے کلمہ کی 3 ہی قسمیں بنائی ہیں، 3 ہی قسموں میں انہوں نے بند کیا ہے۔ اور دوسرے طریقے سے جو ہم جواب دیتے ہیں وہ اس طرح دیا جائے گا کہ کلام میں جو بھی کلمہ واقع ہوتا ہے یا تو وہ ذات بنتا ہے یا صفت بنتا ہے یا ذات اور صفت درمیان واسطہ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمہ کلام میں کیا چیز بن رہا ہے، ذات بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے یا واسطہ بن رہا ہے۔ اگر بن رہا ہے واسطہ تو وہ کلمہ حرف ہوگا، اور اگر وہ کلمہ جو ہے صفت واقع ہو رہا ہے تو وہ فعل ہوگا، اور اگر وہ کلمہ کلام میں ذات واقع ہو رہا ہے تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ تو لہذا 3 ہی قسمیں بن سکتی تھی کلام میں کلمہ کی، تو اس لیے انہوں نے کلمہ کو 3 ہی قسموں میں تقسیم کر دیا، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ تو اب اس سے زائد نہ قسمیں بن سکتی تھی نہ انہوں نے بنائی۔ لہذا یہاں پر جو سوال جو ہے آپ کا کہ کلمہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اس کے جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں کیوں اور کس لیے بنائی گئی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کہ آپ کو ہمارا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ مختصراً آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، اور اگلے سبق میں بھی ہم انشاءاللہ اسم کی باقی تقسیمات، کلمہ کی تقسیمات ذکر کریں گے۔ اور آپ سے میری گزارش ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں تک اس بات کو شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو علوم عربیہ سیکھنے کا اور قرآن پاک اور احادیث سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان تک یہ میسج، یہ پیغام پہنچ سکے، اور ہم علم دین کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کام کر سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔